اگر باپ ہے اس کی خدمت میں بیٹا جاتا ہے تو اس کی بھی ایک تقاضائیں ہوتی ہیں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایشیا کے رہنے والے لوگ ان کی تقاضائیں، ان کے طریقے، ان کے اطوار مختلف ہوں. جو مغرب میں رہنے والے ہیں ان کے طور طریقے اور ان کے پروٹوکول مختلف ہوں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ضرور ہر معاشرے میں، ہر ملک کے کچھ تقاضائیں ہوتی ہیں. اسی طرح جب ایک دوست سے دوست ملتا ہے تو اس کے ملنے کی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے جس کا ہم سب خیال رکھتے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک پروٹوکول ہے، اس کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں حضور علیہ السلام نے سکھایا کہ تمہاری حاضری جب ہو، جیسے ہم نماز کو لیتے ہیں، ہم نماز ادا کرتے ہیں. ہم سینکڑوں مرتبہ الحمدللہ ہم اور آپ ادا کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تادم آخر یہ توفیق عطا کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہوں تو اس وجہ سے میں اور لوگوں کو سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دوں کہ بھائی وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. اس کا یہ ہرگز یہ مطلب اور مفہوم نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کسی ایک درویش کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے جس طرح ہم بے تکلفانہ گفتگو کرتے ہیں، ورنہ تو یہ مشہور قول ہے کہ بھائی پہلے تولو پھر بولو، تو اس کے منہ سے ایسے ہی بات نکل گئی کہ بھئی وہ تو شاید نماز بھی نہیں پڑھتا. وہ جو درویش بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. اس نے اس کو فرمایا کہ بھائی تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں اور میں نماز پڑھتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن پھر اس کے بعد ایک اور سوال کیا. ہم سوال کم پوچھتے ہیں اور سوال پوچھنے پر ہمیں اچھا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے مجھ سے سوال پوچھا، میری بات پر اس نے سوال اٹھایا. یہ ہمارا ایک مزاج ہے جو عاجز کا خیال ہے کہ درست نہیں ہے. سوال تو اٹھتے ہیں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ ادب اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے باتیں پوچھی جاتی ہیں. تو درویش نے اپنے دوست سے جو ان کا ارادت مند تھا اس سے پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں نماز پڑھتا ہوں. پھر اس سے دوسرا سوال پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ نماز کے بارے میں تمہیں کتنا یقین ہے کہ کب تک پڑھتے رہو گے؟ کیا مرتے دم تک تم نماز پڑھتے رہو گے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ یہ تو مجھے پتا نہیں ہے. آج تو میں پڑھ رہا ہوں، کل بھی میں نے پڑھی تھی، ایک ہفتہ پیچھے بھی میں نے پڑھی، ایک مہینہ پیچھے بھی میں نے پڑھی تھی، لیکن کل میرا حال کیا ہوگا، ایک ہفتے کے بعد مجھے نماز کی توفیق ہوگی، مہینے کے بعد ہوگی، اس بارے میں وہ لاجواب ہو گیا. پھر اس سے تیسرا سوال پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ تو اللہ جانتا ہے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، لیکن اس وقت کی تم نے بات کی وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ کل وہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ کل نماز پڑھنا شروع کر دے، ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد پڑھنا شروع کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ شخص آج اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو کل نماز شروع کر دے تو پھر تو وہ اچھا ہوا نا، کتنی بہترین بات ہوئی. لیکن تم آج نماز پڑھ رہے ہو، خدا نہ خواستہ کل تم نماز چھوڑ دو، یہ تو اچھا نہیں ہوا. اس تفصیل میں جانے کے بجائے یہ بات ایسے ہی سوچنے کے لیے آج چھوڑ دیتا ہے. اس پر آپ خود سوچیں. تو یعنی نماز کی بات ہو رہی تھی کہ نماز کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلا لفظ جو تم زبان سے نکالو یہ کہو اللہ اکبر. ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کس نے سکھایا حضور علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی کہ میری جب بندگی کرو تو بندگی کی ابتدا اس طرح کرو، اور پھر جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں، سارے وہ سب اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالن ہار ہے. یعنی یہ چیزیں خدا ہمیں سکھا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ اس طرح مخاطب ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں وہ خود سکھا رہا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میری عظمت بیان کرو،
میری تعریف کرو، میرا حمد بیان کرو، اور میری جو عادات ہیں اور جو میری خصلتیں ہیں، میں پالن ہار ہوں وہ بیان کرو، میں بخش دیتا ہوں یہ تم بیان کرو، میں رزق عطا کرتا ہوں وہ تم بیان کرو۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ان گہرائیوں میں جب ہم الفاظ زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا مہربان ہے، اس کی گہرائی میں ہم کہاں تک جاتے ہیں؟ یا صرف زبان سے لفظ ہی ہم ادا کرتے ہیں، یا اس کے جو پیچھے جو ایک مقصد پوشیدہ ہے اس کی طرف ہمارا توجہ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ یہ تو ہماری کوتاہی ہوئی نا۔ وہ تو ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مخاطب کرو اللہ، پھر مجھے کہو رحمان، پھر مجھے کہو رحیم، پھر مجھے کہو رب العالمین۔ یہ خود ہمیں بتا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بینیفٹس کیا ہے؟ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کہو کہ تم میں مہربان ہوں۔ وہ کوئی ڈاؤٹ اگر ہمارے ذہن میں ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں ایک توقع کرتا ہوں کہ یہ ہمارے دوست ان کی یہ پسند ہوگی۔ اب وہ دوست مجھے خود کہے کہ نہیں مجھے تو یہ پھول پسند ہے، یہ بات واضح ہو گئی نا۔ بندہ تمہیں تکے لگاتا ہے کہ بھائی ان کو پھول پسند ہے یا نہیں پسند ہے، اس دوست نے مجھے خود بتا دیا مجھے پھول پسند ہے، تو مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، جب میں جاؤں گا پھول لے کر جاؤں گا۔ میرے دوست نے بتا دیا کہ مجھے چاول پسند ہے، میرے لیے وہ ڈاؤٹ یا شکوک شبہ بالکل ختم ہو گئے۔ جب وہ دوست میرے پاس آئے گا میں ان کے لیے چاول ضرور تیار کروں گا، کیونکہ ان کو چاول پسند ہے۔ کسی دوست نے مجھے بول دیا مجھے میٹھا پسند ہے، تو جب بھی وہ دوست میرے گھر آئے گا تو بلا تکلف اور چیزیں میں بناؤں گا، لیکن میٹھا ضرور شامل کروں گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے خود بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ جب میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو یہ کہو میں بڑا ہوں، میں رحمان ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ دنیا میں جتنی بھی تم خطائیں کرو میرے در پر آؤ گے معاف کر دو، میں رحیم ہوں، یعنی کہ دنیا میں معاف کرنے والا ہوں اور آخرت میں بھی۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام یہاں کیا ہے تو یہاں اس نے معافی مانگ لی تو وہ بھی اس کو معافی مل جائے گی۔ قیامت کے دن بھی میں معاف کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہونے کا پروٹوکول یہ ہے۔ تو ضرور آج ہم کوشش کریں گے جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تو ان خصلتیں اور یہ جو عادتیں اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں بتا رہا ہے ان کی گہرائیوں میں ہم جا کر سوچیں، کہ تاکہ ہمیں پتا چلے کتنا بڑا مہربان اور کتنا بڑا ہمارا رب ہے اور کتنی بڑی اس کی رحمتیں ہیں۔ تو جتنا ہم ان چیزوں میں ہماری وابستگی، ہماری سوچ اندر جائے گی، اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ خدا کا پروٹوکول ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ بھی ہمارا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی اپنے بھائی کی خرابی نظر آئے اس کو ڈھانپ دو۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہمیشہ اپنے مومنین، اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے اچھا گمان رکھو۔ اگر کوئی بظاہر آپ کو غلط حرکت بھی اس کی دکھنے میں آئے، فرماتے ہیں اس کی بدگمانی میں نہ پڑو، کیوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح کی بدگمانیاں بس تو سراسر گناہ ہے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اب جب ہم یہاں بیٹھے، میں نے تو کہہ تو دیا کہ مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے خوشی اور مسرت محسوس ہوئی، لیکن جب گہرائی میں جا کر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہاں کیا مل رہا ہے، یا تو ہمیں کوئی $10 بھی ایک گھنٹے کے نہیں مل رہے، $5 بھی نہیں مل رہے، $20 بھی نہیں مل رہے، $30 بھی نہیں مل رہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ یہ ترقی یافتہ ملک ہے، جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری کمائی کتنی ہو رہی ہے، انسان کی ضروریات ہیں۔ یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، اس کے باوجود ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ صرف انسان کی جسمانی ضروریات نہیں ہوتی کہ مجھے لباس پہننا ہے اور مجھے اپنے سر چھپانے کے لیے چھت بنانی ہے اور مجھے کھانے کے لیے کچھ خوراک مہیا کرنی ہے۔ صرف یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ تو اہم ترین ضرورتیں ہیں جو بحیثیت ایک انسان کی میرے اپنے لیے بھی اس چیز کی مجھے خیال رکھنا چاہیے، اپنے ذات کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے
پیاروں کے لیے بھی خیال رکھنا کہ ان کو خوراک مہیا کر سکوں، ان کو چھت مہیا کر سکوں، ان کو لباس مہیا کر سکوں، جتنا میرے بس میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہے، یہی چیز حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے، دیکھو تمہاری جسمانی ضروریات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ تمہاری روحانی ضروریات بھی ہیں۔ اور روحانی ضروریات کیا ہیں؟ کہ تمہارے دل کو سکون چاہیے، تمہارے روح کو اطمینان چاہیے، اور سکون اور اطمینان کی دولت جو ہمیں حضور علیہ السلام نے سکھایا یا ہمارے مشائخ کی تعلیمات نے ہمیں بتایا، اچھے لباس سے، اچھے گھر سے، اچھی گاڑی سے وہ دل کا سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو سکون اور اطمینان انسان کو ملتا ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے۔ اور پھر جو لوگوں سے ہم مل بیٹھتے ہیں اس کے پیچھے اگر کوئی دنیاوی مقصد ہو تو وہ ملاقات، وہ محفل، اس کی کچھ الگ افادیت ہے۔ لیکن جب آپ مل بیٹھتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پائیں، تو اس کی جو افادیت ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی افادیت وہ پہلے تو ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا نا، وہ جب آدمی جب اس تجربے سے جب تک گزرے گا نہیں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ جس نے وہ حلوہ چکھا ہی نہیں ہے تو اس حلوے کے بارے میں آپ اس کی تعریف کیسے بیان کریں گے؟ بھئی حلوہ جو ہے وہ سوجی سے بنتا ہے، آٹے سے بنتا ہے، چاول کے آٹے سے بنتا ہے، پھر اس میں گھی ڈلتا ہے، پھر اس میں شکر ڈلتی ہے۔ اس نے چکھا نہیں، آپ اس کو سارا دن بتاتے رہیں تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا حلوہ اس کو چکھا دے، وہ کہے ہاں بھائی مجھے پتا چل گیا حلوہ کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اطمینان ملتا ہے، یہ پتہ ہمیں تب چلے گا جب ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں شامل ہو جائے، اس دل کو اس ذکر کی حلاوت، اس ذکر کی حقیقت کا پتہ چلے۔ اب ہم حدیث کے روح سے دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ میری امت کے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ میری امت کے مل بیٹھتے ہیں آپس میں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی محفل ابھی قائم نہیں ہوتی ہے تو خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ زمین کے کونے کونے میں ان لوگوں کو ڈھونڈو جو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میری محبت کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے آسمانوں سے اتر کر، عرش پر ہوتے ہیں فرشتے، آسمانوں پر ہوتے ہیں، خدا کے قرب میں ہوتے ہیں، وہاں سے اتر کر زمینوں پر آتے ہیں، پھر وہ چاروں کونوں میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جہاں کہیں بھی ان کو ایسی محفل نظر آئے جہاں کچھ لوگ اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے، اپنے دیگر مصروفیات کو چھوڑ چھاڑ کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی یاد کے لیے جمع ہو، وہ فرشتے اس محفل کو دیکھ کر اور اپنے دیگر فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ وہ آیا حدیث کے الفاظ حلموا علی حاجتکم، آ جاؤ اپنی مقصد کی طرف۔ یہاں وہ محفل ہمیں ملی ہے جہاں لوگ مل بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے جو فرشتے پھیلے ہوئے ہیں روئی زمین پر، وہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ محفل جب تک قائم رہتی ہے وہ فرشتے ان کے درمیان موجود رہتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے کا ہجوم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے الفاظ مبارکہ ہیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے وہ ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے، وہ سب ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و یاد کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ آپ گھروں سے نکل کر آئے نا، کوئی 1 گھنٹے کی مسافت سے، کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت سے، کوئی 40 منٹ کی مسافت سے آپ نکلے ہوں گے۔ کتنی یعنی کہ سفر تو اور بھی ہوتے ہیں، اپنے پیاروں سے ملنے جاتے ہیں، اپنے کام سے جاتے ہیں، لیکن یہ سفر آپ کا ہم جا رہے ہیں وہاں ذکر ہوگا، ہم جا رہے ہیں ذکر والوں کے ساتھ مل بیٹھے ہیں۔ جب یہ چیز دل میں راسخ ہو جائے نا، جب آدمی نکلتا ہے تو پھر اس دنیا کا رنگ ہی اس کو الگ نظر آتا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہیں جتنی بھی چیزیں زمینوں میں ہیں اور جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں۔ اب ہم زمینوں کو دیکھتے ہیں، جب روڈ پر سفر کر رہے تھے تو ہمیں درخت نظر آ رہے تھے۔ ابھی ہم 3 دوست مل کر، نعمان تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، ہم تینوں مل کر آ رہے تھے، ہمیں درخت نظر آ رہے تھے، ہمیں پرندے نظر آ رہے تھے، ہمیں لہلہاتے کھیت نظر آ رہے تھے، ہمیں کہیں کھلی زمینیں نظر آ رہی تھی۔ تو
جب ہم اس چیز کے لیے نکلے تو میرے دل میں تو عاجز کے دل میں ایک لمحے کے لیے ضرور ایک خیال آیا تھا کہ بھائی دیکھو یہ ہم تو جا رہے ہیں دوستوں کے پاس، لیکن یہاں جتنی چیزوں کے درمیان سے گزر کر جا رہے ہیں یہ بھی خدا کا ذکر کر رہی ہیں، یہ درخت بھی خدا کا ذکر کر رہے ہیں، یہ خود خدا کہہ رہا ہے، یہ پرندے بھی خدا کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ اڑ رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں اپنے دانے دن کی تلاش میں جا رہے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے یہ میرے ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو اے انسان، تمہیں تو میں نے مختار بنا دیا ہے، اپنی مرضی کرتے ہو، لیکن تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی میرا ذکر کرو۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، لیکن باقی جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، خدا کے ارشاد کے مطابق وہ غافل نہیں ہوتی، وہ اپنی فرائض منصبی وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو تو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا نا، اس کو تو ایک اختیار دے دیا گیا ہے زمین میں تصرف کرنے کا۔ وہ درخت، آپ کسی پرندے کو ہل چلاتے ہوئے تو نہیں دیکھتے نا، کسی شیر کو کوئی سیب کا درخت اگاتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے نا، کسی بھینس کو کوئی چاولوں کا فصل لگاتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے، یہ کام انسان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس کو دے دی ہے کہ تم تصرف کرو گے زمین میں، یا جو بھی اس کا اثر ہوگا، ہل چلاؤ، بیج ڈالو، وہ بیج اگائے گا۔ تو یہ اختیار انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے تھے تو یہ چیز میں خیال آ رہی ہے، سب چیزیں خدا کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو جب وہ ذکر کرنے والے بیٹھتے ہیں تو وہ زمین آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، پھر وہ اٹھتے بھی نہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ محفل قائم میں اٹھتے بھی نہیں، اس سے پہلے وہ فرشتے ان کے درمیان آ کر اعلان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قوموا مغفورا لکم، تم اٹھو گے بھی نہیں اس محفل سے، تم اٹھو گے بھی نہیں، ہم آئے ہیں کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، ہمارے تکلیفیں بھی ہیں، جسمانی روحانی، ہماری پریشانیاں بھی ہیں، ہمارے کاروبار کے مسائل ہیں، ہمارے گھر بار کے مسائل ہیں، ہمارے روزگار کے مسائل ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، وہ ساری چیزیں ہم اپنے دل میں رکھ کر آتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا بھی کریں۔ سب سے بڑا انعام خدا جو کسی انسان کو عطا کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم اٹھو گے بھی نہیں، اس سے پہلے تمہاری ساری خطائیں معاف ہو گئی، یہ خدا کی طرف سے وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وَقَدْ بُدِّلَ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، جتنے بھی تمہارے گناہ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان اتنے سارے گناہوں کو، جتنے بھی گناہ تھے ان سب کو نیکیوں میں بدل دیا۔ ہم انعام دیکھیں، ہم پہلے بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ہم سے کروا رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کہو کہ میں اللہ ہوں، کہو کہ میں معاف کرنے والا ہوں، کہو کہ میں بخشنے والا ہوں، کہو کہ میں پالن ہار ہوں۔ تو وہ اس کا ثبوت مل رہا ہے کہ کتنا بخشنے والا ہے، کہ وہ فرماتا ہے کہ تم میری یاد کے لیے آئے ہو، تو جتنا جو زیادہ گناہ گار تھا جب محفل سے جائے گا وہ اتنی زیادہ نیکیاں لے کر جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس کے گناہ کم تھے وہ زیادہ نیکیاں لے کر جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہے تو وہ کم نیکیاں لے کر جائے گا، ایسا ہے نا، درست طریقہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیں، جتنے تمہارے گناہ تھے اسے سب نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، اب جتنے زیادہ گناہ اتنی نیکیاں زیادہ ہو گئے۔ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر جو اس کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ مل بیٹھتے ہیں۔ اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ کس طرح معاف فرمائے گا؟ جس طرح رحیم جو اللہ تعالیٰ کی وصف ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں بخش دے گا اور آخرت میں بخش دے گا۔ تو روز قیامت کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا؟ وہ سارے اعمال نامے لے کر لوگ کھڑے ہوں گے، وہ تولے جائیں گے، گناہ زیادہ ہو گئے تو یہ اس کا حقدار عذاب کا حقدار، نیکیاں زیادہ ہو گئی تو یہ جنت کا حقدار۔ تو وہ سارے لوگ کھڑے ہیں، ان کے اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے نامے اعمال رکھ دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے گا اس کی یہ نیکیاں صرف یہی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے یا رب العالمین، جو علم تو نے ہمیں عطا کیا، جو طاقت تو نے بخشی، ہم نے جو کچھ دیکھا اس کو قلم بند کیا، ہمارے علم میں یہی ہے، اس کی نیکیاں یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہی ان کی نیکیاں ہے، پروردگار ہم نے یہی جانا، تو خدا ان کو فرمائے گا کہ ان کا ایک ایسا رابطہ میرے ساتھ تھا یاد کا۔ اب آپ سب بیٹھے ہوئے نا، آپ کی ذہن میں کیا یاد چل رہی ہے وہ آپ ہی کو پتا ہے، یا خدا جانتا ہے۔
میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. فرشتے بھی نہیں جانتے. فرشتے تو ہمارا عمل دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے سجدہ کیا، اس نے رکوع کیا، اس نے حج کیا، اس نے عمرہ کیا، وہ نوٹ کرتے ہیں. جو ذہن میں چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فرمائے گا یہ اس کا تعلق یاد والا تعلق میرے ساتھ ہے، یہ مجھے یاد کرتا تھا. فرشتوں تمہیں اس کا پتہ نہیں، مجھے اس کا پتہ ہے. آج میں اس کو اجر بھی اپنی طرف سے میں خود عطا کروں گا. تو وہ یاد کیا ہے؟ یعنی وہ خدا کا ذکر کرتا تھا. وہ ذکر خفی، ایک تو ہم اللہ کا نام زبان سے لیتے ہیں، لا الہ کا ورد زبان سے کرتے ہیں، وہ تو فرشتے سن رہے ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں. لیکن جو دل کی یاد ہے اس سے فرشتے بے خبر. میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست. غالباً حافظ شیرازی کا شعر ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسی رمز، ایسا رابطہ پایا جاتا ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو فرشتے اس کی چیز کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جب وہ چیز اس کے نام اعمال میں ڈالے گا تو اس کے جو گناہ کا پلڑا تھا وہ ہلکا ہو جائے گا، اس کی اتنی وہ وزن بڑھ جائے گا، وہ سب لوگ کہیں گے کہ کتنا بڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا. تو وہ چیز آج ہمیں یہاں نصیب ہو رہی ہے. اس وجہ سے آپ کو مبارک ہو. وہ یاد اللہ تعالیٰ کی ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو مبارک ہو. اور اس پر جتنا اللہ کا ہم شکر بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ کا انعام اور مہربانی اتنی بڑھے گی. وہ یاد جو خصوصی ہے جس کو فرشتے بھی نہیں پہچان پاتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ وہ دوستی بھی ایسی چاہیے نا، جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کی دوستی تو صرف میرے ساتھ ہونی چاہیے اور کسی کے ساتھ نہ ہو. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے محبت بہت زیادہ ہو تو اس میں ہم پھر شراکت قبول نہیں کرتے. تو یہ تعلق بھی آپ کا ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا. آپ ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے بس. وہ تم اس کو پکار رہے ہوتے ہیں اور وہ تمہارے پکار کا جواب دے رہا ہوتا ہے اور وہ جواب آپ سن رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص کا، ایک بار یہ واقعہ عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک شخص کا اس کو 30 سال ہو گئے تھے، وہ اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ 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 اللہ. تو ایک رات وہ سویا ہوا تھا تو شیطان اس کو خواب میں آیا. تو اس نے اس سے کہا کہ وہ سادہ انسان تھا، سادہ لوگ تھا، اتنا یعنی کوئی ہوشیار یا چالاک نہیں تھا. تو شیطان نے ان سے کہا کہ کب سے ذکر کر رہے ہو؟ 30 سال سے ذکر کر رہا ہوں. کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی زبان سے کہتا ہوں اللہ اللہ اللہ. 30 سال سے تم اللہ کا نام لے رہے ہو، کبھی تمہیں جواب بھی آیا؟ خدا نے تمہیں جواب دیا ہو، تم نے سنا ہے وہ جواب؟ ایک دلیل اس کے سامنے رکھا. وہ بیچارہ اس نے کہا میں نے کبھی جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سنا. اس نے کہا پھر ایسے ذکر کا کیا فائدہ؟ اس نے ذکر کرنا چھوڑ دیا. وہ غافل ہو کر بیٹھ گیا. تو ایک رات سویا ہوا ہے. یہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنے مثنوی میں واقعہ ذکر کیا ہے. وہ کچھ بات میں یعنی کہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن ایک مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. وہ اگلے دن پھر وہ سو گیا تو اس کو خواب ایک فرشتہ نظر آیا. تو اس نے کہا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں. اس نے کہا کیا میرے لیے حکم ہے؟ تو خدا فرماتا ہے کہ تم 30 سال ذکر کرتے رہے ہو، اب تم نے ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اس نے وہی شیطان والا جواب اس کو بتایا، میں نے ذکر کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ خدا کی طرف سے جواب نہیں آتا، تو میں اب جواب نہیں سنتا ہوں تو میں کیسے اس کو پکاروں؟ تو فرشتے نے اس کو کہا کہ خدا نے مجھے یہ کہلوا کر بھیجا ہے تیرے لیے کہ جب تم ذکر کرتے ہو نا، ایک مرتبہ مجھے پکارتے ہو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، تب تمہاری زبان سے دوسری مرتبہ میرا نام نکلتا ہے. یہ تمہارا دوسری بار مجھے پکارنا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ میں نے تمہارا بلاوا سن لیا، تمہارا ذکر سن لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا، تب تمہیں دوسری مرتبہ توفیق ملے گی. تو بے شک یہ چیز آپ کو جب ذکر ہم کریں گے نا اور تسلسل سے کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے خدا کا جواب ہمارے روح میں، ہمارے دل میں آتا ہے. خدا نے کہہ دیا جب تم میرا ذکر کرو گے تمہارے دلوں میں اطمینان ہوگا. تو وہ حدیث میں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ فرشتے جب محفل وار ہوتے ہیں تو ان سے ہاتھ ملاتے ہیں
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسا پتہ چلے کہ وہ فرشتے نے ہاتھ ملایا؟ آپ نے فرمایا وہ جب تمہارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ آتا ہے نا تمہارے دلوں میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، تسلی آ جاتی ہے۔ تو اے دوستو وہ ذکر انشاءاللہ اس کا طریقہ بڑا سلیس ہے۔ یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں توجہ رہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے کہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے، یہ بڑا سہل اور آسان ذکر ہے، اس میں انسان کی زبان کا دخل اور واسطہ نہیں ہے۔ وہ زبانی ذکر بے شک کریں، لیکن اگر یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے زبان کو خاموش کرنا پڑے گا، آپ کو توجہ دل کی طرف لگانا ہوگا، کیونکہ دل میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ کبھی پیسے کی یاد آ جاتی ہے، کبھی گھر والوں کی یاد آ جاتی ہے، کبھی ماں باپ کی یاد آ جاتی ہے، کبھی وطن کی یاد آ جاتی ہے، کبھی کپڑے کی یاد آ جاتی ہے، کبھی کسی، تو یہ چیزیں دل میں چلتی رہتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے دل کو اس دوران سب خیالات سے فارغ کر دینا ہے، اور بس ایسے سمجھیں کہ جس طرح زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اللہ جب تحرک میں آئے تو وہ آواز بنتی ہے اور اللہ کا نام ہم ادا کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں کوئی ہڈیاں نہیں ہوتی، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ بھی حرکت میں رہتا ہے۔ ہم دیکھیں دل حرکت میں نہ رہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، دل حرکت میں رہتا ہے۔ تو ایسے سمجھیں کہ یہ دل کی جو حرکت ہو رہی ہے، یہ حرکت ہے اللہ 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 اللہ۔ اور یہ جب توجہ کر کے یہ مشق شروع کریں گے تو دل آپ کو رسپونڈ کرے گا، ایک کیفیت آپ کو محسوس ہوگی، ایک حلاوت، ایک شیرینی آپ کو محسوس ہوگی، ایک سکون آپ کو محسوس ہوگا۔ مشکل آ جائے نا، کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا، اس لمحے آپ سب چیز بھول جائیں، بس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دل میں پکاریں اللہ اللہ اللہ۔ اس محفل کو یاد کریں، کیسے ہم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو گھیر لیتی ہے، کیسے وہ مشکلاتیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیسے وہ راستے نکل آتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو دل سے جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ پکار اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری اور پسندیدہ ہے، کیونکہ حضرت مولوی سبحانی غوث-سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا زبان تو ذکر کرتا ہے، لسان کا ذاکر اما قلب کا فلا، تمہارا زبان تو تمہاری زبان تو ذکر کرتی ہے، لیکن تمہارا دل تو ذکر کرتا نہیں۔ ظاہر کا مسلم اما باطن کا فلا، فرمایا تمہارا ظاہر تو لباس تم نے پہن لیا مسلمانوں کی طرح، ظاہر تمہارا مسلمانوں جیسا ہے، لیکن اندر تمہارا مسلمانوں والا نہیں ہے۔ پھر فرماتے تم تو خدا کے بندے ہی نہیں ہو، تم تو اپنے درہم دینار اور روپے پیسے کے بندے ہو۔ اس کی ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر وہ نور ایمان داخل ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو اور دل کو اطمینان اور سکون ملے۔ تو ذکر بھی کریں اور ایسی محفلوں میں جانا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس صحبت کا اثر اتنا دیر پا ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ حج کر رہا تھا، وہ طواف بیت اللہ کرتے ہوئے ایک شخص نے اس کو روکا، اسے پوچھا کہ بھائی تم نے کسی اللہ والے کی اہل دل کی صحبت کی ہے، ہم اس کے صحبت میں رہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں صحبت میں نہیں رہتا۔ میں نے کہا کبھی کوئی ایسا موقع ملا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ میں کبھی ایک مرتبہ کسی اہل دل کے ساتھ بیٹھے ہو گئے، تو اس نے پھر کہا کہ 12 سال یا 15 سال پہلے فلاں نام لیا اس نے، فلاں بزرگ ہمارے گاؤں میں آئے تھے، تو میں چند لمحوں کے لیے ان کے پاس جا کر بیٹھا تھا اور ان کی صحبت کی تھی۔ تو اس شخص نے اس کو کہا کہ وہ جو چند لمحے تم نے صحبت کی تھی نا، وہ جو اثر تمہیں ملا تھا، وہ اس کا اثر، وہ روشنی تمہارے پیشانی میں اب بھی مجھے نظر آ رہی ہے، یعنی 15 سال گزر گئے تھے پھر اس کو موقع ہی نہیں ملا، وہ اب بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔
تو اس لیے ان ایسی صحبتوں میں جا کر بیٹھنا اور اس ذکر کو کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَوُوا، تو خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ تو حضور صحابہ نے عرض کیا وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ حلق الذکر، ذکر کے حلقے۔ ہم دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں نا ایسے، اس کو حلقہ بولتے ہیں، وہ ذکر کے حلقے جو ہیں وہ جنت کے باغ ہیں۔ تو اس سے انسان کے روح اور قلب کو غذا ملتی ہے، اس سے انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور اس سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، اس کے گھر میں برکت آ جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، باہمی محبت اور پیار بڑھ جاتا ہے۔ یہ سارے ذکر کے ثمرات ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی وضو کا شرط نہیں، کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، بس توجہ دل کی طرف کریں کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، یہ دل کی طرف توجہ کر کے مشق کریں، اللہ 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 اللہ، تو انشاءاللہ یہ مردہ دل ذکر میں جاری ہو۔ اور جب یہ جب ذکر دل جاری ہو گیا، آپ کی کوئی کال آ رہی ہے؟ جب یہ دل ذکر کا سلسلہ جاری ہو گیا تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ انسان کی آنکھوں کو نیند ہوگی لیکن یہ دل ذکر کرتا رہے گا۔ آنکھوں کو نیند ہوگی، یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور علیہ السلام۔ تنام عینائی ولا ینام قلبی، فرماتے ہیں میری نیند کو عام نیند مت سمجھے، میں سوتا ہوں میری آنکھوں کو نیند ہوتی ہے لیکن دل کو نیند نہیں ہوتی، وہ ذکر کرتا ہے۔ تو ذکر کرنے والے، قلبی ذکر کرنے والے جب ذکر کریں گے، آنکھیں بند ہیں، سوئے ہوئے، لیکن ان کا دل ذکر کر رہا ہے، تو ان کی نیند بھی عبادت ہے، ان کی نیند بھی عبادت ہے۔ مر جائے گا انسان، دم پرواز ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد یہ دل کا ذکر اس کو فائدہ دے گا، تو مرنے کے بعد بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اور مراقبہ کریں روزانہ، کچھ دیر بیٹھ جائیں، کہیں بھی موقع ملے تو مراقبے کے لیے ختم شریف پڑھیں، اور ختم شریف پڑھ کر وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں توفتاً پیش کریں، اور پھر جو ہے آپ کے آل پاک، صحابہ، اولیاء، خصوصاً مشائخ نقشبند، اور آنکھیں بند کر لیں، اور پھر زبان تعلق کے ساتھ لگائیں، اور پھر توجہ دل کی طرف کریں، اللہ اللہ۔ اگر تسبیح ہو تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، وہ مراقبہ کریں، اور نماز ہم سب تنجیدانہ ادا کریں۔ حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ نماز کا تاکید کیا ہے، تو نماز کی پابندی کریں، اور نماز میں پورے خشوع خضوع اور حضور قلب سے ادا کریں، اور اس کے ساتھ جو فرائض شریعت کے ہیں ان کا ہم پورا اہتمام کریں، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے عادات اور اخلاق کو حضور علیہ السلام کی پیروی کے مطابق رکھیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدے اور برکتیں ہوگی۔ اور بلال صاحب کی یہ بڑی اعلیٰ دلی ہے، تو انہوں نے ایسا انتظام کیا، آج اس کو بھی دعوت دی، آج دوستوں کو بلایا، بڑے عرصے کے بعد دوستوں سے ملاقات کا موقع میسر آیا، تو اللہ تعالیٰ بلال صاحب کو، ان کے فیملی ممبرس کو بہت ساری برکتیں عطا کریں، ان کے گھروں میں رحمتیں ہوں، کشادگی ہو، اور جو لوگ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں آپ سب کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں عطا کرے، جو رکاوٹیں ہیں، مشکلاتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی وہ دور فرما دے، اور ہمارے دنیا کی اور آخرت کی ہمیں بھلائی اور بہتری